ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ پاک، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی تھی جس کے ہاں عین اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھا دیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا طوفان رخ اختیار کر گیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے اس سے ٹکرا کر ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو کر جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ تختہ سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رقت طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائیں اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ بچہ اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دلسوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو قریب زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شاداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈ پیار سے پرورش کرنے لگے۔ ایک روز گاؤں کے باہر سے بادشاہ کی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شاداد ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبرگیری کے واسطے لشکر کے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک نے رستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو رستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے شاداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شاداد نے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی
شاداب کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شاداب حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خرابو، ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا۔ پیادوں نے یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ نکلے، اور شاداب سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بیچارہ اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کے وقت جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ چلیں گے اور جہاں تجھے خزانہ نظر آئے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے۔ اس طرح شاداب نے بہت سارا مال اور دولت اور جواہرات اکٹھے کر لیے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہمدرد اور ہم رفیق بنا لیا۔ جب شاداب جوانی کو پہنچا تو شاداب اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر سردار بن بیٹھا۔ پھر شاداب نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور دوسرے حاکموں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے شاداب زمین کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو کر اس کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اب سارے جہاں کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع و فرما بردار تھے۔ شاداب نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے، دولت، سلطنت عظیم الشان لشکر، اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شاداب غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ عالموں نے اس کو بہت سمجھایا کہ حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شاداب کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، عزت و شہرت سب میرے پاس ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ علماء نے سمجھایا کہ یہ سب دولت فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ جنت عطا کریں گے، تو جو اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر ہوگی۔ شاداب نے پوچھا، جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں پڑھی سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر ڈالیں۔ علماء کی باتیں سن کر شاداب حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا، چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افسروں کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اس نے سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں۔ شاداب نے اپنی جنت کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور محل میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت اور مرجان سے سجا دی گئیں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار کیا گیا، پھر شاداب اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر و غرور کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے بعض علماء کو بھی ساتھ لیا اور راستہ بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر پھول نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑا دیکھا۔ تو اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شاداب نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو
اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا، نہیں، اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر میں اپنی عالیشان سجاوٹ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہر کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام متعدد تفاسیر میں سے ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد بھی وہ شہر کے ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھاگ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلاش کرتے اس شہر کے قریب پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی ہے جیسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھا لائے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب ہے، اس طرف فلاں درخت اور دوسری طرف فلاں کنواں ہے، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت معاویہ نے جب یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوتے ہوئے پھر اہل علم سے معلومات اکٹھی کی کہ واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔